کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب سیاست میں چلے ہوئے کارتوس ہیں، وہ آ نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں، تو کہیں جذبات میں مولانا صاحب نے کوئی غلط شاٹ تو نہیں کھیل دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ یہ سیاسی زبان ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ جس کے متعلق یہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ وہ چلے ہوئے کارتوس ہے، تو وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو کل پی ڈی ایم کی حکومت تھی، سربراہ تھے۔ ہاں، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، ان کی سربراہی میں آپ بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی جی، اور 9 پارٹیاں اور پی ایم ایل این بھی تھی۔ تو اس وقت مولانا صاحب کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ اور اس زبان کے بارے میں وہ ذرا آصف علی زرداری صاحب سے بھی پوچھیے کہ مولانا کس کیلیبر کا آدمی ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی نہیں، یہ کیا کنڈی صاحب کا موقف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے؟ اس قسم کی ہتک آمیز گفتگو، میرے خیال میں اس پر گفتگو کرنا بھی انسان اپنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو آپ ایسا سنجیدہ سوال کریں مجھ سے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ سر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں، چلے میں انہوں نے جو سوالات اٹھائے اس پہ بات کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے کیوں نکالا، اس کی وجہ بھی بتائیں مولانا صاحب، کیوں نکالا تھا، کس کے کہنے پہ، کیا کہانی ہے؟ اسی سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب نے نہیں نکالا ہے، پی ڈی ایم خود نکلی، پی ڈی ایم خود نکلی۔ ایک بنیادی اس میں وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی خود نکلی، ہاں، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی، اندر سے ان کی بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی صدارت مولانا کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، اندر سے ان کی یہ ایک اعتراض تھا۔ اب مولانا صاحب کی صدارت میں ہم بیٹھیں گے، ایک طرف داڑھی ہے، پگڑی ہے، انٹرنیشنل کیا امپریشن اور کیا میسج جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس قسم کا لبرل اور سیکولر کہتے ہیں۔ آپ جا کے پنجاب ادھر سندھ میں دیکھیں کہ وہاں کیا چودراہٹ ہے، وڈراپن ہے، سرداری ہے، جاگیرداری ہے، زمینداری ہے، لوگوں کو غلام بنا چکے ہیں۔ ادھر لبرل اور سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم مولانا صاحب نے ان کو نکالا نہیں ہے، وہ خود کس کے کہنے پہ نکلے یہ وضاحت کریں۔ وہ استعفے والے ایشو کے اوپر جو ہمارا موقف یہ تھا کہ استعفیٰ دینا ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، پی ایم ایل این بھی اس کے حق میں نہیں تھے تحریک عدم۔ کیوں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا 26 نکات میں سے ایک نقطہ پی ڈی ایم کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے معاونت نہیں لینی ہے۔ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جن بیساکھیوں پہ کڑی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر وہ نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں خیرات میں حکومت دیں، اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخیل نہ ہو، لیکن ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ مارچ میں جب سینٹ کا انتخابات ہوا، ایک اپوزیشن لیڈرشپ کے لیے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ باپ پارٹی کے ووٹ حاصل کیا۔ جی، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ خود غصہ نہیں ہے۔ ابھی نون کی آپ نے بات کی، ان کو بھی شدید صدمہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جناب باجوہ جن کا نام مولانا صاحب لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جناب باجوہ کے، کون سچا ہے، کس کے اوپر یقین کریں، کیسے پتہ چلے گا؟ میں ابھی بات کروں گا، آپ ذرا کرائم کو دیکھیں، علامات کو دیکھیں۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل این دونوں کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم لے جائیں گے۔ میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو ہمارے پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھے۔ تو جب وہ نہیں تھے تو پی ایم ایل این والوں کی رائے ان کے بارے میں کیا تھی؟ ان کی پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ استعفوں کے بارے میں نہیں تھے، کچھ لوگ بضد تھے کہ استعفے دینی چاہیے، ملی جلی رائے ہوتی ہے۔ ان کے اندر میں کچھ لوگ حکومت میں جانے کے حق میں نہیں تھے، اگر تھے تو 3 مہینے کے لیے تھے، جیسے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ، تو پھر 16 مہینے کیوں ہوئے؟ آپ تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں تھے، آپ کو کس نے کنونس کیا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد میں جانا ہے؟ مولانا صاحب تو آخر تک کہتا رہا کہ نہیں۔ اگر مولانا صاحب آخر میں جب دونوں بڑی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو گئی کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے،
تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو یہ امپریشن جاتا کہ مولانا صاحب جو ہے عمران خان کو بچا رہا ہے. ہمیں تو دیکھیے اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر یہ عدم اعتماد لائی گئی تھی. سر اس کا مطلب یہ کہ باجوہ صاحب اس وقت تک نیوٹرل نہیں تھے. میں مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی، پی ایم ایل این نے کیوں ساتھ دیا؟ ایک بات، اس کا جواب تو ان کو دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے انسٹرکشن میں جے یو آئی اور مولانا صاحب کہاں کھڑے تھے؟ وہ کہہ رہے سب سے زیادہ فائدہ ہوا تحریک عدم اعتماد کا مولانا صاحب کو، انہوں نے فائدہ اٹھایا. میری بات، وہ دو بڑی پارٹیاں کہاں تھی؟ فائدہ وزارتوں کی بات وہ کرتے ہیں کیا؟ وہ پکوڑے بیچ رہے تھے پیپلز پارٹی والے یا سمبوسے بیچ رہے تھے؟ وزیر خارجہ کون تھا؟ پورا ملک کا سیر و تفریح انہوں نے کی. دیکھیں میں وہ زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، ہونا یہ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بلاول صاحب کتنے تنقید کرتے تھے حکومت پر، پی ڈی ایم کی حکومت پر، حالانکہ وہ حکومت کے حصہ تھے اور ہم ببان کی دہل کہتے تھے کہ ہم حکومت کے حصہ تھے، لہٰذا اگر ناکامی ہو یا ناکامی ہو ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ہمیں اتنی جرأت اور بہادری تھی. لیکن بلاول صاحب الیکشن میں کس پہ تنقید کرتے تھے؟ حافظ حمزہ صاحب کون سے لوگ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کرنے گئے یا ملنا چاہ رہے تھے؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میں کس حوالے سے کہتا ہوں. میں میڈیا پر خود جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، ان کے وکلاء کی جس میں شرف افضل وغیرہ تھے، ان کی میڈیا ٹاکس موجود ہیں، وہ خود کہتے تھے کہ اشرف علی زرداری رات بار ہمیشہ یا 2 دن سے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے محنتیں کرتے رہے. نہیں آپ یہ تو کہہ رہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ گئے تو تھے نا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گئے تھے، میں نے کہا محنتیں کرتے رہے. اور حوالہ کس کا؟ اور حوالہ کس کا؟ نہیں ملاقات نہیں ہوئی. حوالہ کس کی؟ حوالہ کس کی تھی؟ حوالہ پی ٹی آئی کی تھی. کس کی منتیں کرتے رہے؟ یار عمران خان کی منتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. اور کون ہے جیل میں؟ کون ہے ڈالا جیل میں؟ عمران خان ہے. اور اجازت نہیں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، زرداری جا رہا تھا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، ان کی وکلاء کے جو شیر افضل مروت یا کوئی اور اسی نے کہا. حمزہ صاحب مختلف بیانات آ رہے ہیں سامنے، کوئی کہتا ہے ہو رہی ہے ملاقات، کوئی تردید کر دیتا ہے. پھر اس کی تردید پیپلز پارٹی نے بھی کیا اس طرح کی قسم کی بات. ایک بات. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ مولانا کیوں سیکھ پائے. مجھے یہ بتائیے، آپ ادھر بیٹھیے نا، آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو جی 1 مہینے پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی، سندھ میں کس کی حکومت ہوگی، تو نون لیگ کھلے عام کہہ رہی ہے ہماری بات ہو گئی ہے، وفاق میں کس کی حکومت ہوگی. جب 1 مہینے پہلے ساری حکومتیں بک چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہوگی، بلوچستان میں پہلے پی ایم ایل این کی بات ہو رہی تھی، پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات شروع ہو گئی، پھر لوگوں کی رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہوئی. پھر کہا گیا کہ آئندہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں کاپ کی پی ایم ایل این کی حکومت اور وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت. ایک بات ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. صاحب اور اہل اختیار جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ کس کی حکومت بنائے، کس کی حکومت بنائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں عام. پھر جمعیت علماء اسلام کا موقف سے ویسے گنڈا پور صاحب کی حکومت بن رہی ہے، اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، 2/3 اکثریت لے کے بیٹھے ہیں وہاں پہ. یہ کون ذرا میں 2018 میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 2018 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جب مولانا نے یہ موقف اپنایا تو تمام پارٹیوں نے کہا پیپلز پارٹی مسلم لیگ، حالانکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی. مسلم لیگ کو اسی قسم کی سیٹیں ملی تھی جو آج ملے ہیں، اسی قسم کی اسی تعداد میں. اس نے بھی کہا کہ دھاندلی ہے. آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سیٹوں کی تعداد بھی اس سے تھوڑا زیادہ ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این کی وہی تعداد ہے جو پہلے تھی، تھوڑا زیادہ ہے. وفاق میں بھی وہی تعداد. تو کل کیوں دھاندلی تھی اور آج دھاندلی نہیں ہے؟ میں تو کل بھی دھاندلی کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی. پنجاب میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی؟ بلوچستان میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی؟ سندھ میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی؟ اور وفاق میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی کہاں ہوئی؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دھاندلی کیسی ہوتی ہے.